جتنا متاثر مسجد کے ماحول سے ہوگا باہر کے ماحول سے متاثر نہ ہوگا. اس لیے بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. وہاں الیاسا کا ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اور دلوں میں اترنے کی جگہ اصل مسجد ہے. ضدی سے ضدی کافر، ضدی سے ضدی مشرک، جن کے بارے میں مشہور یہ تھا، اللہ اکبر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کے بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا. ان کو ہدایت ملی ہے گھر میں مستورات میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے. میرے دوستو عزیزو، کیونکہ نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، اس لیے صحابہ کے طریقے پرانے ہو کر ختم ہو رہے ہیں. حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے وہ گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کے حلقے سے ملی ہے. عمیر بن وہب مکے کا شیاطین میں بڑا شیطان تھے، بڑا شیطان کہلایا جاتا تھا مکے کے شیاطین میں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کرا کے لے کے چلے. وہاں ماحول میں پہنچے تو بات ہی کچھ اور تھی. آپ نے اتنا پوچھا عمیر کیا سوچ کر آئے ہو؟ بس عمیر بن وہب تلوار گلے میں لٹکی ہوئی ہے، عزم لے کر نکلے تھے کہ میں جاتے ہی آپ کو قتل کر دوں گا. وہاں جاتے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مکے والے انتظار میں تھے اب نعوذ باللہ خبر آئے آپ کے قتل کی، لیکن وہاں سے کوئی خبر نہ آئی. ایک مدت کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے آ کر بتایا مکے والوں کو کہ تم عمیر کے کام کے انتظار میں ہو، وہ تو عمیر نے تو وہاں جا کر اسلام قبول کر لیا. میرے دوستو عزیزو، ماحول اصل چیز ہے، ماحول اصل چیز ہے. بات کا پہنچانا اصل نہیں ہے بلکہ ماحول میں لانا اصل چیز ہے. اس لیے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی مسجدوں کو ملاقات کے دوران ایمان کے حلقوں سے، ایمان کی دعوت سے ہرگز خالی نہ چھوڑیں، بلکہ ایک ایک امتی سے ملاقات کر کے اسے ایمان کے حلقوں میں لانے کے لیے تیار کیا جائے. چاہے وہ گھروں میں ہیں، چاہے وہ بازاروں میں ہیں، گلیوں میں ہیں، گناہوں کے اڈوں میں ہیں، جہاں مسلمان جس حال میں ہے اس کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ، یہاں لا کر ایمان سکھلاؤ. دیکھو میرے دوستو عزیزو، بیان تقریر کا کام نہیں ہے. امت کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ درست کرانا، ان کو کلمہ کا مفہوم بتلانا، یہ ہمارا کام ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کوئی اچھی تقریر کرنے والا ہو، کوئی بہت لچھے دار بیان کرنے والا ہو، کوئی بہت قصے کہانی سنانے والا ہو تاکہ مجمع اس کی باتوں سے. نہیں دوستو عزیزو، آپ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے، لمبی لمبی تقریریں لوگ کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آپ اس مجمع کے اندر اکثر ایسے لوگ پائیں گے کہ جن کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی درست نہ ہوں گے. مفہوم کا معلوم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کلمے کے الفاظ بھی درست نہ ملیں گے. آپ ملاقاتیں کر کے دیکھیں اور اپنے ماحول میں لا کر اپنا کلمہ پہلے سنائیں اس کو، پھر اس کا سنیں، اندازہ کریں کہ امت کا کتنا فیصد طبقہ ایسا ہے جو ابھی کلمے کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے. وہ کلمہ جو اس کی نجات کے لیے شرط ہے، وہ کلمہ جس پر اس کی ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا مدار ہے، ابھی اس کو اس کے الفاظ کا بھی علم نہیں ہے، اس کے مفہوم کا اور اس کے مطلب کا علم تو بہت بعد کی چیز ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل کام یہ ہے کہ مسجد کے ماحول میں لاؤ اور یہاں لا کر ایمان سکھلاؤ، عقائد سکھلاؤ. یہ فرض ہے، سب سے بڑا فریضہ ایمان کا سیکھنا ہے، سب سے بڑا فریضہ عقائد کا درست ہونا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے یقین اور ان کی طبیعت کو اور ان کے عقائد کو ظاہر سے ہٹا کر غیب کی طرف لاتے تھے، ظاہر سے ہٹاتے تھے، غیب کی طرف لاتے تھے. آج ہم سب کی طبیعت یہ ہے کہ اللہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، سارا نظام ظاہری ظاہر سے مل کر، ظاہر سے جوڑ کر چل رہے ہیں. ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو امید ہے کہ بارش ہوگی، ماہر موسمیات کی بارش نہیں ہوگی تو کہیں گے بارش نہیں ہوگی. بیماریاں آتی ہیں، کہتے ہیں بیماریاں اس موسم سے آتی ہیں، ہر موسم میں بیماری آتی ہے. نہیں، خدا کی قسم اللہ کے امر سے آتی ہے، بیماری سے نہیں آتی. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. آپ نے سوال کیا اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ صحابی نے عرض کیا ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی. آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اگر خارش اونٹوں سے اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ نے اپنی مجلس میں
اور مسجد میں صحابہ کے ایمان کو اس طرح درست کیا ہے اور انہیں ایمان اس طرح سکھلایا ہے کہ تم تمام ظاہر نقشوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، تمام ظاہر نقشوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں، کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ روزانہ اس کی جب تک دعوت نہ دیں گے اس وقت تک ہمارا یقین ظاہری نقشوں سے، ظاہری شکلوں سے اللہ کی ذات کی طرف پھرے گا نہیں۔ یہ محنت یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، اس یقین کی تبدیلی کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے، اس یقین کو بدلنے کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے کہ دعوت دے کر ایک آدمی کو بازاری ماحول سے، گھروں کے ماحول سے، اس کو مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر کسی طرح مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ۔ اس لیے میں نے عرض کیا اس کام کا بنیادی مقصد ہے جو اتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا روزانہ دعوت کے ذریعے انکار کرنا، یہ ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کا کام ہے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ تو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لے ایک شام کو پڑھ لے، میری بات ضروری ہے سمجھنی۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ایک تسبیح صبح کو پڑھ لے ایک شام کو پڑھ لے، بلکہ ذکر یہ بھی ہے کہ تو چل پھر کر اللہ کی وحدانیت کی، اس کی قدرت اور اس کی عظمت کی دوسروں کو دعوت دے۔ اللہ کی توحید کی طرف بلانا یہی وہ ذکر ہے جس ذکر کو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور قومیں ان کے ذکر کی وجہ سے ان کا مقابلہ کرتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ اللہ کا ذکر کریں، انبیاء علیہ السلام کو جو حکم ہے اللہ کے ذکر کا، وہ حکم دو اعتبار سے ہے۔ ایک، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اور ایک اللہ کے بندوں میں نکل کر اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یعنی اللہ کی بڑائی کو لوگوں کے درمیان بیان کریں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ روزانہ ہر ایک کے ذمہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کرے۔ مسجدیں بنی اس لیے ہیں تاکہ جتنے باہر کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان نقشوں میں سے ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر نکالا جائے اور مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان سکھلایا جائے۔ یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے۔ 2.5 گھنٹے کی محنت جو مشہور ہے، اول تو یہ 2.5 گھنٹے تک محدود نہیں ہے، 2.5 گھنٹہ تو ایک ابتدائی حصہ ہے اس کا، ورنہ ہر مسلمان سے روزانہ 8 گھنٹے مطلوب ہیں مسجد کے لیے۔ اللہ توفیق دے یا 8 گھنٹے مسلسل دے دے، یا 8 گھنٹے مسلسل دے دے، اور بہت آسان ہے۔ 8 گھنٹے کمائی کے لیے وقت متعین کر لے، مجھے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اس 8 گھنٹے میں تجارت کرنی ہے۔ یہ 8 گھنٹے میرے آرام اور راحت بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، وہ وقت طے کر لے، یہ 8 گھنٹے میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، یہ 8 گھنٹے میرے مسجد کے لیے ہیں۔ اس میں جو بھی مسجد کا تقاضا ہے، آنے والوں کو مسجد میں بٹھا کر سمجھانے کا مشورہ ہے، یا باہر نکل کر ایک کو دعوت دے کر ان عمل میں لا کر جوڑنے کا تقاضا مجھ پر ہے۔ یہ اپنے 8 گھنٹے اپنی مسجد کے، جماعت کے، اپنی مسجد کے مشورے والوں کے حوالے کر دے کہ میں مسلسل 8 گھنٹے اپنی مشغلیں فارغ کرتا ہوں، جو بھی تقاضا ہے، مقام پر محنت کا، دوسری مسجد میں کام اٹھانے کا، آنے والی جماعتوں کی نصرت کا، اس مسجد کا تقاضا سب سے مقدم ہے۔ اللہ توفیق دے یہ 8 گھنٹے مسلسل۔ میں عرض کرتا ہوں، تجارت کا چھڑوانا، ملازمتوں کو چھڑوانا، بلکہ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ تبلیغ کے تقاضے کی وجہ سے اپنے کاروبار، اپنی ملازمتوں کو بدلنا، میں اسے بھی اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی کام کو بدلنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اپنے مشاغل کو بدلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تجربہ تجارت کا ہے، چاہتا ہے تجارت چھوڑ کے ملازمت کر لوں تبلیغ کے لیے، تجربہ ملازمت کا ہے، چاہتا ہے ملازمت چھوڑ کے تجارت کر لوں تبلیغ کے لیے، نہیں۔ صحابہ میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔